اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ انعام کی جو ہے 65ویں آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے جیسے پتھر یا چیخ ہے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی تمہیں زمین میں دھسا دے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑائے، یعنی مختلف خواہشات میں تقسیم کر کے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اہون اور آسان ہے، اور جب اس سے پہلے والی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو اختلاف سے بچا، میری امت کو اختلاف سے بچا، تو مجھے اس سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے رب کریم سے 3 سوال کیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، 2 مجھے عطا ہوئے، 1 سے منع فرمایا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میری امت کو قحط سالی سے تباہ و برباد نہ کیا جائے، یعنی بھوک پیاس سے تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ دوسرا سوال تھا میری امت غرق نہ ہو، جیسے دیگر انبیاء کی، جیسے نوح علیہ السلام کی پوری امت اللہ تعالیٰ غرق کر دیا، تو بولے کہ میری امت غرق نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ میری امت خانہ جنگی سے محفوظ ہو، آپس میں اختلافات سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ دعا مانگنے کے لائق نہیں۔ یعنی آپس میں اختلافات ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایسا ہو کر رہے گا جس کی تعویل ابھی تک نہیں آئی۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں، یعنی اپنی قدرت پر دلالت کرنے والی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل هو القادر، کہہ دو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ الفاظ نازل ہوئے او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض،
یا تمہیں فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کچھ معمولی اور آسان ہیں۔ راوی کو زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کو تلواروں سے قتل کرنے لگو۔ تو صحابہ نے کہا جبکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہوں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہاں تم کریں گے ایک دوسرے کو۔ اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میں تیرے پر عظمت و جلال چہرے کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے پر عظمت و جلال چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب یہ سنا کہ نیچے سے عذاب لے آئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ پھر یہ سن کر کہ یا وہ تم میں اختلاف ڈال دے اور تمہیں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ بہت زیادہ ہلکا ہے۔ ابن مردویہ کی اس حدیث کے آخر میں حضرت جابر کا یہ فرمان بھی مروی ہے کہ اگر آپ کو ناچاقی سے بھی اگر اس آپ کو ناچاقی سے بھی پناہ مانگتے تو پناہ مل جاتی ہے۔ مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ہونے والا ہی ہے، اب تک یہ ہوا نہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی سے مروی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے، آپ مسجد بنی معاویہ میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر آپ نے لمبی مناجات کی اور فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں طلب کی ہیں جو آپ سے اس سے پہلے میں روایت کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے پاس عبداللہ بن عمر بنی معاویہ کے محلے میں آئے اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو تمہاری اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس جگہ پڑھی؟ میں نے مسجد کے ایک کونے کو دکھا کر کہا یہاں۔ پھر پوچھا جانتے ہو یہاں 3 دعائیں حضور نے کی، حضور نے کیا کیا کی؟ میں نے کہا ایک تو یہ کہ آپ کی امت پر کوئی غیر مسلم طاقت اس طرح غالب نہ آ جائے کہ ان کو پیس ڈالے، دوسرے یہ کہ ان پر عام قحط سالی ایسی نہ آئے کہ یہ سب تباہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر تیسری دعا یہ کہ ان میں آپس میں لڑائیاں نہ ہو، لیکن یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے فرمایا تم نے سچ کہا، یاد رکھو قیامت تک یہ آپس کی لڑائیاں چلی جائیں گی۔ ابن مردوہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام بنو معاویہ کے محلے میں گئے اور وہاں 8 رکعت نماز ادا کی۔
بڑی لمبی رکعت پڑھی، پھر میری طرف توجہ فرما کر فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اللہ پاک نے 2 تو دی اور ایک نہ دی۔ میں نے سوال کیا کہ میری امت پر ان کے دشمن اس طرح نہ چھا جائیں کہ انہیں برباد کر دیں اور ان سب کو ڈبویا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے مجھے امن دیا۔ پھر میں نے آپ سے لڑائیاں نہ ہونے کی دعا کی، لیکن اس سے مجھے منع کر دیا گیا۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہیں، یہ احادیث کی کتابیں ہیں جو ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ تشریف لے گئے۔ اب دریافت کرتا کرتا حضور جہاں تھے وہیں پہنچا، دیکھا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا، حضور بڑی لمبی نماز تھی۔ پھر آپ نے اپنی تینوں دعاؤں کا ذکر کیا۔ نسائی، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، نسائی وغیرہ میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز 8-9 رکعتیں پڑھی اور حضرت انس کے سوال پر اپنی دعاؤں کا ذکر کیا۔ اس میں قحط سالی کا ذکر ہے۔ نسائی وغیرہ میں ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ ساری رات نماز میں گزاری، ساری رات نماز میں گزار دی۔ صبح کے وقت سلام پھیرا تو حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بدری صحابی ہیں، بدری صحابی یعنی جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے، وہ بدری صحابی، جو بدری صحابی ہیں، پوچھا کہ ایسی طویل نماز میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کے جواب میں وہی فرمایا جو اوپر مذکور ہے، یعنی 3 دعاؤں کا ذکر۔ حضرت مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے مشرقین مغربین دیکھ لیے، میں نے مشرقین مغربین دیکھ لیے، جہاں جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی، وہاں وہاں تک میری امت کی بادشاہت پہنچے گی۔ مجھے دونوں خزانے دیے گئے ہیں، سفید اور سرخ۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا کہ میری امت کو عام قحط سالی سے ہلاک نہ کر، اور ان پر کوئی ان کے سوا ایسا دشمن مسلط نہ کر جو انہیں عام طور پر ہلاک کر دے، یہاں تک کہ یہ خود آپس میں ایک دوسروں کو ہلاک کرنے لگے اور ایک دوسروں کو قتل کرنے لگے اور ایک دوسروں کو قید کرنے لگے۔ اور حضور نے فرمایا، میں اپنی امت پر کسی چیز سے نہیں ڈرتا بجز گمراہ کرنے والے اماموں کے، بجز گمراہ کرنے والے اماموں کے۔ پھر جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک ان میں سے اٹھائی نہ جائے گی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب آپ لوگوں میں نماز پڑھتے تو نماز ہلکی ہوتی ہے، یعنی طویل سوروں کی تلاوت نہیں کرتے، نماز ہلکی ہوتی ہے، رکوع و سجود پورے ہوتے ہیں۔ ایک روز آپ بہت دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ایک دوسرے کو اشارے سے سمجھا دیا کہ شاید آپ پر وحی اتر رہی ہے، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ جب آپ فارغ ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا، حضور
آج تو اس قدر زیادہ دیر تک آپ کے بیٹھے رہنے سے ہم نے یہ خیال کیا تھا اور آپس میں ایک دوسرے کو اشارے سے یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات تو نہ تھی، بلکہ میں نے یہ نماز بڑی رغبت و یکسوئی سے ادا کی تھی۔ میں نے اس میں 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی تھی، جن میں سے 2 تو اللہ تعالیٰ نے دے دی اور ایک نہیں دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال، اچھا وہی جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت پر نہ تو ان کے اوپر سے عذاب اتار نہ نیچے سے انہیں عذاب چکا، اور نہ ان میں تفرقہ ڈال کر ایک دوسرے کو مصیبت پہنچا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس سے پناہ دے دی کہ ان کے اوپر سے یا ان کے نیچے سے ان پر عام عذاب اتارا جائے۔ یہ عذاب سے تو محفوظ رہیں گے مگر آپس کی لڑائیوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم نے جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق یعنی سچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں تمہارے لیے میرا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو، اس کے حکم کو تم تک پہنچا دینا اور تم کو نیکی کی باتیں سکھانا، برائی سے روکنا، تم کو صحیح راستے کی طرف ترغیب دینا میرا کام ہے۔ میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب اگر تم کریں گے تو فلاح پائیں گے، اگر تم نہیں کریں گے تو عذاب کے مستحق بنو گے۔ تو یعنی اس کی ایک دوسری جگہ بھی اس مضمون کے آیا کہ وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ جب حضور کریم علیہ السلام جب تکلیف محسوس کرتے کہ میری اچھی باتوں کو بھی یہ لوگ کیوں نہیں سن رہے، میں ان کے سامنے روشن دلیلیں لے کے آیا، واضح دلیلیں پیش کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ قرآنی آیات کو اور میری نبوت کو جھٹلاتے ہو۔ تو جب آپ تکلیف محسوس کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ میرے حبیب آپ نگہبان نہیں بنایا، میں آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنایا، وہ ہدایت دینا یا نہیں دینا وہ آپ کا کام، بلغوا ما انزل علیک، آپ تو ان کو بس پہنچا دیجئے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا وہ آپ کی اطاعت کر لے گا، اور جس کو نہیں دے گا وہ آپ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ تو آپ اتنا زیادہ ملول خاطر نہ ہو تاکہ تمہیں جزا دوں، بلکہ میں تو صرف ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اور یہ حکم قتال سے پہلے کا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ انہوں فرما رہے ہیں کہ جو ہے یہ حکم قتال سے پہلے کا ہے، یعنی اس کے بعد میں جو احکام وغیرہ آئے کہ جہاد وغیرہ کی، اس سے پہلے کا یہ حکم ہے۔ جب اوپر ذکر کی آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے بعد کافر نہ بن کر نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں چلوانے لوگوں۔ اس پر لوگوں نے کہا حضور کیا ہم اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں؟ اب صحابہ فرما رہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے کیا ہم ایسا کر سکتے کہ ایک دوسرے پہ تلوار اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی ہوگا۔
کسی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے مسلمانوں ہی کو قتل کریں۔ اس پر آیت کا آخری حصہ نازل ہوا کہ یہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ ایسا تو جو ہے تم لوگ کرو گے، اس لیے کہ تم لوگ گمراہی میں ہو کے اپنے غلط اماموں کی تخلیق کرتے ہوئے تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے، ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ انصار کے قبیلے اوس کے سردار سعد بن معاذ جنگ بدر سے پہلے عمرے کی نیت سے مکہ آئے اور اپنے حلیف دوست امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرے اور اس سے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس وقت ابو جہل رئیس مکہ نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی مسلمان کعبے میں داخل ہونے اور طواف نہ کرنے پائے۔ امیہ بن خلف رواداری کی وجہ سے سیدنا سعد کو کعبے لے گیا۔ وہ طواف کر ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا تو سیدنا سعد پر برس پڑا۔ سیدنا سعد نے کڑک کر جواب دیا کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمہارے تجارتی قافلے کی راہ روک کر تمہارا ناک میں دم کر دوں گا۔ امیہ سیدنا سعد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ابو جہل سے آرام سے بات کرو، یہ مکہ کا سردار ہے۔ سیدنا سعد کہنے لگے کہ تم ابو جہل کی اتنی طرفداری نہ کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ تم ان کے اصحاب کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ امیہ نے پوچھا کیا یہاں مکے میں؟ سیدنا سعد نے فرمایا میں یہ نہیں جانتا۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا۔ یہ بخاری شریف سے اس روایت لیے ہیں۔ یہ خبر تھی اور اس خبر کے ظہور کا وقت جنگ بدر تھا، کیونکہ پھر جنگ بدر میں ابو جہل قتل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو آج الحمدللہ انشاءاللہ آیت 65، 66 اور 67 کی جو ہے تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن شریف کے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ پروردگار نور قرآن سے ہمارے گھروں کو، ہمارے قلوب کو، ہماری جو ہے دلوں کو پروردگار منور فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت، ان کے صحابہ کے اللہ تعالی ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم کو گمراہ فرقوں میں نہ اٹھائے۔ ہمارا خاتمہ اہل ایمان کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔